जमीयत उलमा हिंद गिरिडीह का 2 साला इंतखाब मदरसा इमदादिया पचम्बा गिरिडीह में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर जमीयत उलमा हिंद झारखंड के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शहाबुद्दीन कासमी मौजूद थे। उन्होंने जमीयत के कामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि जमीयत इंसानियत की खिदमत करने का एक तंजीब है। उन्होंने कहा कि जमीयत जात मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत और गरीबों की खिदमत करती है। कहा जंग आज़ादी में भी जमीयत का अहम रोल रहा। उन्होंने कहा चाहे जलजला का मामला हो या सैलाब का मामला हो या बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी का मामला हो, हर जगह जमीयत उलमा हिंद मुस्तैदी के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जमीयत उलमा हिंद तेज तलबा को वजीफ़ा देना शुरू करेगी। उन्होंने कहा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जमीयत की एक अलग पहचान है जो हर हलके में काम कर रही है। मौके पर जमीयत उलमा हिंद का गिरिडीह का इंतखाब मुकम्मल हुआ, जिसमें मौलाना अकरम कासमी को सदर, मौलाना इलियास, मौलाना तैयब, मौलाना जहर को नायब सदर, मौलाना रुस्तम कासमी को जनरल सेक्रेटरी, हाजी इलियास साहब को खाजिन चुना गया। इसके अलावा दिगर कई अहदेदारों का भी इंतखाब हुआ। मौके पर मुफ्ती शहाबुद्दीन कासमी ने कहा कि मदरसा इमदादिया पचम्बा के मुंतज़मीन ने पूरे ज़िले के आलिमों को एक जगह जमा होने का जो मौका दिया वो काबिल दाद है। उन्होंने कहा कि मदरसा इमदादिया पचम्बा ज़िले के एक आला तरीन इदारा है जहां बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ तकनीकी तालीम भी दी जाती है। उन्होंने मदरसा इमदादिया के बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं भी दी। वो झंडा जो के था कल तक हुसैन, वो झंडा जो के था कल तक हुसैन अहमद के हाथों में, वही झंडा रहा मर्दे खुदा असद के हाथों में। बफज़ले रब वो झंडा आज है अरशद के हाथों में, वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, वही था फतेह मक्का में रसूल।
سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو کہ سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو نسبت ہو تو ایسی ہو خود پیارے نبی کہتے خود پیارے نبی کہتے امت ہو تو ایسی ہو کہ خود پیارے نبی کہتے امت ہو تو ایسی ہو اور اس شعر پہ خصوصی توجہ بتائی پیش کرتا ہوں سوال فرمائے کہ گنگا کی شہادت پر سب دانت گرا ڈالے گنگا کی شہادت پر سب دانت گرا ڈالے کہ گنگا کی شہادت پر سب دانت گرا ڈالے سب دانت گرا ڈالے سرکار تو عالم سے الفت ہو تو ایسی ہو سرکار تو عالم سے الفت ہو تو ایسی ہو آخری شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ ہم بھیجے محمد پر ہر وقت درود و سلام ہم بھیجے محمد پر ہر وقت درود و سلام کہ ہم بھیجے محمد پر ہر وقت درود و سلام ہر وقت درود و سلام کہ ہر بندہ مومن کی ہر بندہ مومن کی عادت ہو تو ایسی ہو ہر بندہ مومن کی عادت ہو تو ایسی ہو اب میں حضرت مفتی شہاب الدین قاسمی زندہ باد اب میں اس کے بعد جب ورکنگ کمیٹی تشکیل ہوئی تو 22 اگست 2019 کو جب حکومت ہند کی طرف سے NRC اور CA کا معاملہ اٹھا تو اس وقت بھی جمعیت علماء ضلع گریڈیہ نے حضرت مفتی صاحب کی جو امام پر ان کی ہدایت کے مطابق مدرسہ تدبیر قرآن کریم میں ایک اہم میٹنگ کا اجلاس کرایا اور وہاں پر الحمدللہ وہ میٹنگ بہت کامیاب ہوئی
اور NRC کے سلسلے میں جو بہتر تدابیر ہو سکتے ہیں اس کی کوشش کرنے کے لیے ٹیم بھی الحمدللہ جمعیت نے تیار کر رکھی تھی، لیکن حالات تابو تابع ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اس کام پہ بہت زیادہ جو ہے محنت اور کام نہیں کر سکتے۔ 2022 جمعیت علماء ضلع کی 21 جمعیت علماء ضلع کی ممبر سازی کے عنوان سے ایک عام نشست منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے گاؤں اور بلاک میں مقامی جمعیتیں بنانے کی کو دیکھ کر کے اور میں آپ کو یہ مستہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے جمعیت کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے آپ نے مفتی صاحب کا استقبال جو آپ نے فرمایا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مفتی صاحب کا استقبال نہیں ہے، یہ حضرت مولانا صغیر صاحب کا استقبال نہیں ہے، بلکہ جمعیت کا، یہ جمعیت کے خدام کا استقبال ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا استقبال۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت سے ہماری اور آپ کی وابستگی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اس وقت یہی وہ جماعت ہے جس کے سرخیر آبروئے قوم و ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شخصیت ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی وہ شخصیت جو راتوں کو تنہائی میں مصلے پر ہمارے قوم و ملت کے لیے، ملک کی امن و شانتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اور ہمارے وہ نوجوان جو سلاخوں کے اندر بے قصور نوجوان جو سلاخوں کے اندر 10 سال سے 20 سال سے قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے سجدے میں راتوں کو اپنے آنسو کو بہانے والے وہ عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شخصیت ہے، جو راتوں کو سجدے میں رہتے ہیں اور صبح سجدے سے اٹھ کر کے اور کبھی سپریم کورٹ کے وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ کے وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان نوجوانوں کی رہائی کے لیے اسباب اور راستے مہیا کرتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ عظیم کارنامہ اگر کوئی جماعت انجام دے رہی ہے تو وہ آپ کی جماعت جمعیت علماء اور ہم سب کے صدر باوقار حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شخصیت۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، زندہ باد۔ کسی کی مدد کی، جمعیت علماء کے خدام آگے بڑھ جائیں، کسی اور غریب کی میڈیکل لائن سے مدد کی ضرورت ہے، جمعیت کے خدام سماجی خدمت سمجھ کر کے اور اپنے اکابر کی رہنمائی پر کام کریں، یہ جمعیت کا ایک اہم ذمہ داری ہے، سماجی خدمات۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے سیاسی بیداری، سیاسی رہنمائی۔ اس کو تھوڑی سی میں واضح کر دوں، جمعیت یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، یہ خالص دینی اور مذہبی جماعت ہے، لیکن ہمارا جس ملک کے اندر رہتے ہیں داری بنتی ہے، جمہوری ملک میں ووٹ کی ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، ہمارا جو ووٹ ہے اس سلسلے میں جمعیت کی رہنمائی کرتی ہے، اس پارٹی اور آئین کے اوپر ناز ہے۔ الحمدللہ اگر اس دستور کے مطابق ہمارا ملک چلے گا تو کبھی بھی اس میں کسی کے لیے، کسی اقلیت کے لیے، کہیں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ جماعت کی جو ہے، یہ میں چند چیزوں کی نشاندہی کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت دیجیے بار سبحان اللہ۔ علماء جمعیت، علماء جمعیت، علماء جمعیت، علماء جمعیت، میری اچھی جمعیت، ہم سب کی جمعیت، علماء جمعیت، کہ علماء جمعیت کبھی ایسا نہ کریں گے، سبحان اللہ، کہ علماء جمعیت کبھی ایسا نہ کریں گے، علماء جمعیت کبھی ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، علماء جمعیت، علماء جمعیت، علماء جمعیت، اور
علماء جمیعات علماء جمیعات. اور نائس من تشریف فرما مفتی صاحب اور تمام حضرات سے میں خصوصی توجہ کا تعریف پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ علماء جمیعات کہ بھارت میں تیرگی کا اجالا یہی تو ہے. کہ بھارت دیکھے گا کہ بھارت میں تیرگی کا اجالا یہی تو ہے. بھارت میں تیرگی کا اجالا یہی تو ہے. جس کو میرے بزرگوں نے پالا یہی تو ہے. علماء جمیعات زندہ باد جمعیت علماء ہند زندہ باد علماء جمیعات کہ جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا. کہ جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا. جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا. جاری میری زبان پہ قرآن رہے گا. علماء جمیعات علماء جمیعات علماء جمیعات. اور حضرات بس پیش کرتا ہوں جیسا کہ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے کہ بڑی محنت ہمارے مفتی صاحب کیے ہیں اس ریاست میں اس صوبے میں. میں ان کے حوالے سے ایک شعر پہنچاتا ہوں اگر سچائی تو آپ سب کو شریک کرتا ہوں. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ علماء جمیعات علماء جمیعات کہ مفتی شہاب الدین کی محنت کو دیکھیے. مفتی شہاب الدین کی محنت کو دیکھیے. مفتی شہاب الدین کی محنت کو دیکھیے. گھر گھر پہنچ رہی ہے جمیعت کو دیکھیے. علماء جمیعات علماء جمیعات علماء جمیعات. حضرت لگتا ہے کچھ اور آئے گا اس لیے ایک دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں. پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ علماء جمیعات علماء جمیعات کبھی ایسا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. علماء جمیعات کہ اسلام مومنوں کی تو دیکھیے گا سبحان اللہ کہ اسلام مومنوں کی جماعت کا نام ہے. اسلام مومنوں کی جماعت کا نام ہے. اسلام مومنوں کی جماعت کا نام ہے. اسلام مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے. علماء جمیعات علماء جمیعات علماء جمیعات بڑی پیاری جمیعات ہاں سچی جمیعات علماء جمیعات. ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں آخری شعر اس کے بعد اپنا پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ علماء جمیعات علماء جمیعات علماء جمیعات کہ سر کو کٹا دیا مگر ایسا نہیں کیا. بولیے گا سبحان اللہ کہ سر کو کٹا دیا مگر ایسا نہیں کیا. سر کو کٹا دیا مگر ایسا نہیں کیا. خاک وطن تجھے کبھی رسوا نہیں کیا. علماء جمیعات علماء جمیعات علماء جمیعات. آئیے رسول مقبول کا شعر پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ علماء جمیعات علماء جمیعات کہ جب تک ہے یہ جان جب تک ہے یہ جان جسم میں ممتاز کہے گا. جب تک ہے یہ جان جسم میں ممتاز کہے گا. اس
آپ نے ماشاءاللہ ضلع کے ہر مقام تک پیغام پہنچا دیا. اب ضرورت آئندہ کیا ہے کہ ہم عملی جدوجہد کے میدان میں اتر جائیں. ہمارا ایجنڈا کیا ہے, ہم کن بنیادوں پہ کام کریں گے, اس سلسلے میں ہم میدان میں اتر جائیں. میرے بھائی, میں ایک اس موقع پہ, چونکہ یہاں ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سب ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں, جمعیت علماء ہند خدمت کا پلیٹ فارم ہے. ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد ملک کو آزاد کیا, 2 پلیٹ فارم بنائے. ایک تعلیمی پلیٹ فارم جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے, اور ایک ہے ملی اور خدمات کو مسلمانوں کے درمیان خدمات کو کرنے والا پلیٹ فارم, وہ جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہے. دارالعلوم دیوبند کے مسند تدریس سے اٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء آ کر کے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم میں متمکن ہو کر کے مسلمانوں کی ملی اور دینی خدمات انجام دیں. تو خدمت خلق کا بہترین پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند ہے. میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کی ہے, جس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں, سماج کا, معاشرے کا, سوسائٹی کا, اس علاقے کا, اس ضلع کا, بلکہ اپنے خاندان کا سب سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا برتاؤ, جس کا ویوہار, جس کا معاملہ عام انسانوں کے ساتھ بھی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اپنی ماں کے ساتھ بھی, اپنے باپ کے ساتھ بھی, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, دادی کے ددیحالی رشتہ داروں کے ساتھ, سب کے ساتھ بہترین حسن اخلاق کا معاملہ ہو, وہ سماج کا سب سے بہترین آدمی ہے. ایک موقع پر آقا ارشاد فرماتے ہیں, ان اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. یاد رکھو, حشر کے میدان میں جو بہت زیادہ تہجد پڑھ رہا تھا, جو بہت زیادہ دینی امور انجام دے رہا تھا, جو بہت زیادہ اپنے نفلی عبادات کر رہا تھا, وہ میرے قریب نہیں رہے گا. سب سے زیادہ میری بیٹھک سے قریب جو انسان ہوگا, میرے قریب جو رہے گا بیٹھک کے اعتبار سے, نشست کے اعتبار سے, احسنکم اخلاقا, جس کے اخلاق سماج میں سب سے بہترین ہوں. اس وجہ سے اکابرین جمعیت نے مسلمانوں کو خدمت خلق کا پیغام دیا ہے. میرے بھائی, جنت کی خوشبو ہر مومن کو عزیز ہے اور اس کے پانے کے لیے اپنی پوری زندگی جدوجہد کرتا ہے. کیسی روایت ہے, آقا فرماتے ہیں, لہا بعمل الآخرت من طلب الدنیا بعمل الآخرت, جس نے خدمت خلق کو اپنی عزت کا ذریعہ بنایا, جس نے خدمت خلق کو اپنی سیاست کا ذریعہ بنایا, جس نے خدمت خلق کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا, وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. جمعیت علماء ہند کے خدام, یاد رکھیے, آپ کو لوکل باڈیز کی سیٹیں آپ 100 دفعہ قربان کر دیجئے. آپ ضلع کی جو الیکشن کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں آپ 100 مرتبہ قربان کر دیجئے. مکھیا کی جو سیٹیں ہیں آپ 100 مرتبہ قربان کر دیجئے. پارلیمنٹ کی سیٹیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ خدمت خلق کا موقر ترین اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہے. جمعیت علماء ہند زندہ باد, جمعیت علماء ہند زندہ باد, حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قاسمی زندہ باد. میں اس تاریخی اجلاس کے موقع پہ اپنے نمائندوں کو, اپنے عہدیداروں کو, اپنے ممبران کو یہ میں نشہ پلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خدمت کرو تو للہیت کے ساتھ کرو, اخلاص کے ساتھ کرو. میرے بھائی, سیاست سے کام نہیں چلتا ہے. جمعیت علماء کے اکابرین سیاسی تمام معاملات ہر جا کے دلی میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ہم تھوڑی سی شہرت حاصل کریں, ہماری شہرت صوبے میں ہو جائے اور ہم اسمبلی کی سیٹیں حاصل کریں, ہماری شہرت ہو جائے اور ہم وہ جو یہ پریشد کی سیٹیں حاصل کریں, یہ جمعیت علماء ہند کے خدام کا کام نہیں ہے. لا یجدها من طلب الدنیا بعمل الآخرت, جنت کی خوشبو وہ مومن نہیں پا سکتا ہے جو دین کے کاموں کی بنیاد پر دنیا حاصل کرے. میرے بھائی, دینی جلسے کرے دنیا کے لیے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, ہم لمبی لمبی تقریریں کریں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, ہم دعوت و تبلیغ میں جائیں تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, اور ہم لوگوں کی خدمت کریں, مسیحائی کا کام کریں جیسے کہ مشن والے کرتے ہیں, RSS والے کرتے ہیں, عیسائیت کرتی ہے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, اپنی عزت اور نام و نمود کے لیے جمعیت علماء ہند کا یہ کام نہیں ہے. کے نئے عہدیداران کا آج انتخاب مدرسہ امدادیہ کچمبا میں تھا, اور یہ 2021-22 ٹرم کے لیے 2 سالہ
یہ مدت ہوتی ہے، ہر 2 سال میں جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی ہوتی ہے، اور نیچی سطح سے مقامی کمیٹی، حلقہ وار کمیٹی، اور پھر اس کے بعد ضلع کا انتخاب عمل میں ہوتا ہے۔ آج یہاں مدرسہ امدادیہ میں مجلس منتظمہ کے اراکین پورے ضلع بھر کے یہاں موجود تھے، اور ہر طبقے کے لوگ تھے، علماء، ائمہ، دانشوران قوم و ملت، شہر کے معززین، اور ماشاءاللہ تقریباً سینکڑوں افراد یہاں موجود تھے، اور کمیٹی کی تشکیل ہوئی، گٹھن ہوئی۔ مولانا اکرم صاحب جمعیت علماء ضلع گریڈی کے صدر بنائے گئے، جبکہ مولانا رستم قاسمی کو جنرل سیکریٹری، اور پھر ان کی ٹیم میں نائبین بنائے گئے، مولانا الیاس مظاہری نائب صدر، مولانا جوہر صاحب نائب صدر، اسی طریقے سے مولانا مفتی غلام رسول کو بھی نائب صدر بنایا گیا، اور مولانا طیب کرمئی ہیں ایک حلقہ وہاں کے، ان کو نائب صدر بنایا گیا، اور سیکریٹری بنائے گئے جس میں سے ہمارے عمران صاحب ہیں جو میڈیا کو دیکھیں گے، میڈیا انچارج ان کو بنایا گیا، جمعیت علماء ضلع گریڈی، پورے ضلع گریڈی کی خبروں کے سلسلے میں دیکھ بھال کریں گے، اور اسلم وکیل صاحب ہیں، شہر کے معزز وکیل ہیں، وہ قانونی امداد کمیٹی کے سیکریٹری بنائے گئے، اور مختلف افراد آئے۔ اب ورکنگ کمیٹی بنے گی جو شہر کے اور علاقے کے جو معززین ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پر مشتمل ورکنگ کمیٹی کا انتخاب عمل میں ہوگا۔ آج کا پروگرام بہت کامیاب رہا ماشاءاللہ، اور اس کا انتظام جناب عمران صاحب نے کیا، ان کے مدرسے میں ہوا، بڑی اچھی ضیافت کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جمعیت علماء ضلع گریڈی کا انتخاب ہوا الحمدللہ، اور اتفاق رائے سے جمعیت علماء ضلع گریڈی کا انتخاب عمل میں آیا۔ الحمدللہ میں جمعیت علماء ضلع گریڈی کے صدر ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ 2 سالہ ٹرم میں جمعیت کو اپنے ضلع میں اور پورے صوبے میں اس کو مستحکم کریں، جمعیت کے پیغام کو گھر گھر تک کے پہنچائیں۔ یہ جماعت جو دینی، تعلیمی اور سماجی اعتبار سے قوم و ملت کی رہنمائی کرتی چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ مزید جو ہے تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انشاءاللہ جو اس جماعت کا اہم پیغام ہے وہ ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ضلع جمعیت علماء گریڈی کو ہر طور پر انشاءاللہ مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے۔